وہاں پہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں. آپ نے اچانک فرمایا کہ خذوا حذرکم. صحابہ جلدی سے انہوں نے تلواریں پکڑ لی, ڈھالیں پکڑ لی. پھر ایک روایت میں آتا خذوا جنتکم, اپنی ڈھالیں پکڑ لو. اب مدینے کا جو دور تھا یہ جنگوں کا دور تھا, جہاد کا دور تھا, مارکوں کا دور تھا. صحابہ یہ سمجھے کہ احاطہ العدو یا رسول اللہ, اللہ کا رسول دشمن آ گیا ہے. تلواریں ڈھالیں تو پکڑ لی مگر ساتھ سوال کیا آقا دشمن آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا آج میں تمہیں ایک ایسی ڈھال بتاؤں گا جو تمہیں جہنم سے بچا دے. اور وہ ڈھال یہ ہے کہ 4 کلمات جو بندہ اپنی روٹین بنا لیتا ہے, وہ 4 کلمات جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں. ایک روزہ ڈھال اور ایک یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات جو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے, یہ کلمات بننے کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا داخل الانسان فی قبرہ, جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے, میت چل جاتی ہے, تو عف عملہ, اس کے اعمال اسے ڈھانپ لیتے ہیں, میت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, پناہ میں لے لیتے ہیں. الصوم والصلاۃ, روزہ اور نماز وہاں آ کر اس میت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں تو وہ آگے گھیرا ڈال دیتے ہیں. فرشتے دائیں بائیں سے آتے ہیں, وہ گھیرا ڈال دیتے ہیں. اب اس میں 2 اعمال کا ہی ذکر ہے, ایک روزے کا اور ایک نماز کا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کیا وہ روزہ اس قابل ہمارا ہے کہ وہ قیامت والے دن یا قبر میں قیامت والے دن بھی روزہ آئے گا سفارش کے لیے اور قبر میں بھی پہنچ گیا. کیا ہماری نماز ایسی نماز ہے کہ جو نماز ہمارے لیے ڈھال بن جائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ الصوم جنۃ ما لم یخلقها, ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الصوم لی من اجزی به او اجزا به, روزہ یہ عمل میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کمال کا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ میرے لیے, میں جزا دوں گا. انسان کا مزاج ہے, محنت کر رہے ہیں کتنی دہاڑی ملے گی, نوکری کر رہے ہیں کتنی تنخواہ ملے گی, یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں کیا ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا, یا اللہ کچھ اس کا صلہ ہوگا. فرمایا کہ جب وہ ہے ہی میرے لیے تو میں جزا دوں گا. اب اگر انسان کسی کو نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے تو کسی دائیں بائیں ہمارے دوست کو پتہ چلتا, جب تک انسان خود اپنی تشہیر نہ کرے کہ میں روزہ دار ہوں, میں سحری میں یہ کھاتا ہوں, میں افطاری میں یہ کھاتا ہوں, میں روزہ ایسے گزارتا ہوں, تو یہ تشہیر ہو گئی, ریا ہو گئی. تو جو بندہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ روزہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اس کا بدلہ کیا ملے گا, یہ بات ذہن میں رکھو. جس جنس کا عمل ہوتا ہے اس جنس کے مطابق اس کا صلہ بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے, یہ مکی دور کا واقعہ ہے. تو جبرائیل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس ایک عورت آئے گی, آپ اس کو اللہ کا سلام کہنا اور میری طرف سے بھی سلام عرض کرنا, اور اسے جنت کی بشارت دینا. اللہ نے اس عورت کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جو ایک موتی کے اندر تراش کر اللہ نے محل بنایا ہے, اور جس میں کوئی شور ہوگا اور پریشانی نہیں ہوگی. یہ بشارت دے کر جبرائیل چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی. وہ عورت کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اس کے پاس کھانا پینا خوراک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی تھی. آپ نے دیکھا خدیجہ کو, خوش ہوئے اور کہا خدیجہ مبارک ہو, اللہ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے, جبرائیل نے بھی سلام بھیجا ہے, اور یہ ساتھ بشارت بھی دی ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک موتی میں
اب جنت میں محل تیار ہونے کی بشارت ہی کافی ہے